أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإترته وعلماء ملته وأولياء أمته وصلحاء أمته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی نالین کے تصدق سے آج انشاءاللہ آن لائن عرفان القرآن کورس کی اس نشست میں تیسرے پارے کا 17واں رکوع اور اس کا دوسرا حصہ یہ تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ اس میں ہم حصۃ التجوید میں 8واں اور 9واں مخرج اس کی تصاویر ہم دیکھ چکے تھے۔ حصۃ التلاوت کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کی ہم نے 2 آیات تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آگے تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ آئیے اس آیت پر تجوید کے قوانین اپلائی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ حصے کی تلاوت کا اعزاز حاصل کریں گے۔ غی افغی، غین جو ہے یہ حرف استعلاء ہے، اس وجہ سے اس کو مفخم پڑھا جائے گا۔ یا ساکن ہے ما قبل مفتوح یا لین، را متحرک مفتوح ہے، مفتوح ہونے کی وجہ سے اس کو مفخم ادا کیا جائے گا۔ دی میں دال یا ساکن ہے ما قبل مقصور ہے، دال یہ یا مدہ ہے، اس میں جلالت کا ما قبل مقصور ہے اس لیے اس کو مرقق یعنی باریک پڑھا جائے گا۔ یب با ساکن ہے، قطب جدن قاف طا با جیم دال، یہ حروف جب بھی قرآن مجید میں جہاں ساکن آ جائیں گے تو قلقلہ واجب ہو جائے گا۔ یب با ساکن ہے، قلقلہ ہوگا۔ غا یب غو، یہ جو غو میں غین ہے یہ حرف استعلاء ہے، صفت استعلاء ہونے کی وجہ سے اس کو مفخم پڑھا جائے گا۔ واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ، ہو کے اوپر جو الٹا پیش ہے اس کو واو المدیہ الصغیرہ کہتے ہیں۔ اسلم ما فی السماوات،
نون ساکن کے بعد فا حرف اخفا میں سے ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے. فی السماوات میں ما اور وا اس کو منہ کھلا کر کے پڑھیں گے، ان دونوں کے اوپر الف المدیہ صغیرہ ہے اور ایک الف کے برابر ان کو لمبا کریں گے. والارض را ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے، را مفخم پڑھی جائے گی. ضاد صفت استعلاء کی وجہ سے اس کو مفخم پڑھا جائے گا. طا میں طا جو ہے یہ بھی صفت استعلاء کی وجہ سے مفخم پڑھا جائے گا. اور واو ساکن ما قبل مفتوح واو لین ہے، اس کو تاؤ کر کے پڑھیں گے. تاؤ عین کے اوپر تنوین ہے، عین منون ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے. تاؤ یہاں بھی ادغام بالغنہ ہوگا. را کو مفخم پڑھیں گے، را ساکن ہے اور اس کا ما قبل مفتوح ہے. ہا کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، تو ہا کو یا سے ادغام بالغنہ ہوگا. وَإِلَيْ اِلَيْ نہیں کریں گے، اِلَيْ یا ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے، یا لین. یرجعون را ساکن ہے، ما قبل مضموم ہے، را کو مفخم ادا کیا جائے گا. واو ساکن ما قبل مفتوح واو ساکن ما قبل مضموم، واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. یرجعون یہاں تک میں نے اپلائی کر دیے قوانین، آگے آپ اس پر خود دیکھ لیجئے گا. پڑھتے ہیں نیکسٹ آیت سے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. أُولَئِكَ جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ الترجمہ اور تفسیر کی طرف، اور
وہیں پہ انشاءاللہ اس کو گرامیٹیکلی دیکھتے ہیں۔ جی کل اس پہلی آیت کا ہی ترجمہ بھی کر رہے تھے، تو اسی دوران ہماری کلاس کا وقت ختم ہو گیا تھا، تو آج اسی کا مختصر ترجمہ ایک بار پھر دیکھتے ہیں تاکہ کسی کا کوئی لفظ رہ گیا ہو تو اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر سکیں۔ اور اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اور یاد کریں جس وقت اللہ رب ذوالجلال نے انبیاء کرام علیہ السلام سے میثاق لیا، لما آتیتکم، جس وقت میں تم کو عطا کروں گا، من کتاب و حکمہ، کتاب اور حکمت سے، ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد تمہارے پاس جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، مصدق لما معکم، وہ تصدیق فرمانے والے ہوں گے جو تمہارے پاس موجود ہے، تو لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم ضرور تائیدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لے آنا، اور تم ضرور دین اسلام کی نصرت اور امداد کرنا۔ اللہ اکبر۔ قال اقررتم، اتنی بات کہلانے کے بعد اب تک اللہ رب ذوالجلال ان سے دوبارہ اعتراف کروا رہا ہے۔ قال، فرمایا، اقررتم، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو، کیا تم اپنی زبان حال سے یہ کہنا پسند کرتے ہو؟ عالم ارواح میں اس وقت ارواح سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ وَأَخَذْتُمْ، اور تم نے یہ پکڑ لیا، عَلَى ذَلِكُمْ، اسری، یہ باری عہد کیا تم قبول کرتے ہو؟ قالو، انہوں نے کہا، اقررنا، ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ قالا، اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، فشہدو، پس تم ایک دوسرے پر گناہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، وانا، اور میں، معکم، تم سب کے ساتھ، من الشاہدین، گواہ بننے والوں میں سے۔ فرمایا تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو گویا یہ میثاق انبیاء علیہ السلام جو عالم ارواح میں اللہ رب ذوالجلال نے لیا، یہ تب تھا جب اب دیکھیے یہاں النبیین کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تب کی بات ہو رہی ہے جب انبیاء ابھی زمین پر تشریف نہیں لائے تھے، آدم علیہ السلام بھی زمین پر نہیں آئے تھے، تبھی ان سے عہد لیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل یہ تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا تھا، اور ان کی تشریف آوری سے قبل سبھی انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ عہد لیا گیا۔ آپ کہیں گے کہ جی اگر ایسا ہی ہے تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی ظاہری حیات میں ہی کیوں نہیں تشریف لے کر آئے، ہے نا؟ کیونکہ یہاں تو رسولوں سے عہد لیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور رسولوں سے یہ عہد لیا جانا، اور کسی رسول کے ظاہری حیات میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف نہ لانا، وہ اس سے وہ چیز ثابت ہی نہیں ہوتی۔ یہاں تو انبیاء سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ نے اپنی امتوں کو ایسے تعلیم دینی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ، تم ضرور ان پر ایمان لے آنا۔ یہ انبیاء کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی امتوں کو یہ تعلیم دینی ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم ضرور اس نبی آخر الزمان کی شریعت مطہرہ پر ایمان لا کر حضور کی تائید اور نصرت کر کے دین اسلام کی خدمت کا فریضہ انجام دینا ہے۔ اور یہ بات قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یہ آیت کی تفسیر ہو سکتی ہے، جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضور کے آنے کی بشارت بھی دے رہے ہیں،
اور ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی دنیا میں تشریف لائیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ آگے دیکھیے پھر اسی عہد کے بارے میں ارشاد فرمایا، فمن پس جو شخص تولا پھر گیا بعد ذالک اس پختہ عہد کے بعد فاولئک پس وہی لوگ ہم الفاسقون وہ نافرمان ہوں گے۔ اب پوری نسل آدم کے لیے تنبیہن فرمایا گیا کہ پھر جس نے اس اقرار کے بعد روگردانی کی پس وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ اب یہاں ایک اور بھی شان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو ہے، اور وہ بڑی چھوٹی سی بات لیکن ایمان افروز بات ہے۔ یہ دیکھیے میثاق النبیین، پروردگار عالم فرماتے ہیں میں نے نبیوں کو ارشاد فرمایا ہے، نبیوں سے جو ہے عہد لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد ہو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عزت و مرتبہ ہو، وہ عام شخص کے ذہن میں آنے والا ہی نہیں ہے، اور اس کو عام شخص سمجھ ہی نہیں سکتا۔ عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خاص لوگوں کا خاصہ ہے، یہ معرفت رسول ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی، یہ اللہ کے خاص مقرب ہیں، مخصوص دل ہیں جن دلوں کو منتخب کر لیا جاتا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے، کیونکہ اللہ کا محبوب ہے نا، تو اللہ کے محبوب کی محبت ہر دل میں تو نہیں نہ ڈالی جا سکتی، یہ مخصوص دل ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محبت ایک ایسا نغمہ ہے جو ہر ساز پر نہیں گایا جا سکتا، محبت کے لیے کچھ دل مخصوص کیے جاتے ہیں۔ سو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے مخصوص کر لیا، چن لیا کہ ہاں آپ میری بھری خدائی میں سے وہ محبوب بندے ہیں، وہ مقبول بندے ہیں جن کے سامنے میں اپنے محبوب کا تذکرہ کر سکتا ہوں، جن پر میں اپنے محبوب کی نصرت اور اپنے محبوب کے ایمان کا جو ہے آپ سے اقرار اور عہد لے سکتا ہوں۔ سو یہ نالا نہ ہوئیے کہ یہاں آخر کیوں لوگ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا کو بیان کرتے ان کی زبانیں لڑک جاتی ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور وہ توحید کا تو سراسر بیان کریں گے، مگر جب شان نبوت کی بات آئے گی تو اس لمحے ان کی زبانیں ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گی۔ یہ ان کا قصور نہیں ہے، دراصل یہ ان کے دل انتخاب خدا ہی نہیں ٹھہرے، تو جس کو اللہ منتخب بھی نہیں کرتا پھر اس کی قسمت میں کیسے آ سکتا ہے کہ وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت اور تعلق کو استوار کر سکے۔ ہاں جس کے دل میں یہ خیرات آ چکی ہے پروردگار عالم کی جانب سے، وہ اللہ کے حضور ہزار سجدہ کرے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی کہ جس کام کے لیے، جس پیغمبر کی شان کے اظہار کے لیے اللہ نے پیغمبروں کی جماعت کو منتخب فرمایا ہے، اللہ نے توسل بطریق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قلوب و اذہان کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کیا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مستحق بنا کر بھیجا۔ یہ اعزاز کسی سے کم نہیں ہے، اپنے اس اعزاز کو، اس نعمت کو اللہ کے حضور یاد کیا کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ جس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت عطا کی ہے۔ اور یہ بات صرف محبت کی نہیں ہے، یہ جب ہم انشاءاللہ یہ ابھی تیسرا ابھی آ جائے گا آگے محمد الرسول اللہ والی جہاں آیت آئے گی یا جہاں لفظ احمد آئے گا تو اس کی لفظی جو شان ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رب کائنات کے مظہر اتم ہیں اس پر انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل سے بات چیت کریں گے، اور بڑا ایمان افروز آپ اس چیز کو اس وقت محسوس کریں گے کہ واقعی یہ حقیقت میں ایسے ہی ہے۔ افغیر دین اللہ، کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حمزہ استفہامیہ ہے۔ پس غیر سوائے دین اللہ، اللہ کے دین کو، یبغونا، بغا یبغو کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، چاہنا، وَلَهُ اور اسی کے لیے، اسلامہ جھکا دیتی ہے، فرما برداری اختیار کی ہوئی ہے، من فی السماوات جو چیز آسمانوں میں ہے، والارض
اور جو زمین میں ہے، تو ام و کرہا، خوشی سے یا لاچاری سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ اور جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہر ایک کو اللہ کے حضور جھکنا پڑتا ہے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا پڑتی ہے، اور یہ تو چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے حضور ہی لوٹائے جائیں گے۔ پروردگار عالم کے حضور حاضری دینا ہوگی، اس حاضری سے انکار ممکن نہیں ہے۔ قل محبوب فرما دیجئے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر، وما انزلا، اور جو اتارا گیا، علینا، ہماری طرف۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو ہماری طرف اتارا گیا ہم اس پر بھی ایمان لائے، وما انزل علی ابراہیم، اور جو حضرت سیدنا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو اتارا گیا، حضرت اسماعیل پر اتارا گیا، حضرت اسحاق پر اتارا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام پر اتارا گیا، جو ان تمام انبیاء علیہ السلام پر اتارا گیا، والاسباط، اسباط سبت کی جمع ہے، سبت کہتے ہیں اولاد کو، اسباط جو ان کی اولادوں پر، وما اوتیا، اور جو چیز عطا کی گئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام والنبیون، اور باقی انبیاء علیہ السلام پر، من ربہم، ان کے پروردگار عالم کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق، فرق یفرق، تفریق کرنا، لا نفرق، ہم نہیں تفریق کرتے، ہم نہیں جدا کرتے، بین احد، ان میں سے کوئی ایک، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے حضور تابع فرمان ہیں۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر کوئی بھی ہو، اس کو بطور پیغمبر کے خود پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور جو سابقہ انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی کتب پر، ان کی وحیوں پر، کہ یہ انبیاء و رسول عظام منزل من اللہ، اور ان کی کتب بھی منزل من اللہ ہیں، وہ سابقہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اس وقت جو اتر رہی ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور لا نفرق بین احد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نفس نبوت اور رسالت میں سب کو ایک جیسا تسلیم کرتے ہیں، کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ تو بھائی جب یہ سبھی پیغمبروں پر اللہ کی جانب سے شریعت نازل ہوئی، اللہ کی کتابیں نازل ہوئی، تو ہمیں کسی ایک کی بھی شریعت کو تسلیم کر لینے سے اللہ کی محبت کو مل جانا چاہیے تھا۔ اس سوال کا جواب یہاں آیت نمبر 85 میں دیا جا رہا، اور اسلام کی حقانیت کو اجاگر کیا جا رہا۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ، اور جو شخص تلاش کرے غیر الاسلام، اسلام کے سوا، دینن، کوئی دین، جو کوئی اسلام کے سوا کوئی دوسرے دین کی پیروی کرے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب تاجدار ختم نبوت کی تشریف آوری کے بعد اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آ چکے ہیں، اب اس دین کی تکمیلیت کے بعد، جب الیوم اکملت کا اعلان ہو گیا ہے، اب اس آخری دین کی تکمیل ہونے کے بعد فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کوئی بھی اور طرح کا دین قابل قبول نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں پھر نقصان اٹھانے والا ہے۔ دنیا میں تو ذلت اور رسوائی اور اس کے مقدر میں جو چپیڑیں لکھی ہیں وہ تو ہوں گی ہی صحیح، مگر آخرت میں اس نقصان اٹھانے والا میں سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلام لے کر آئے ہیں، اس اسلام کے سوا کوئی قابل قبول ہی نہیں ہے، تو پھر مرزا کا دین کون قبول کرے گا؟ اللہ نے تو وہاں پہ کام ختم کر دیا ہے۔ کیفا، کیسے، یہد اللہ، کیسے ہدایت دیتا ہے، کیوں کر اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے قومن کی، ایسی قوم کو، کافر جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان کے بعد، وشاہدو، اور انہوں نے گواہی کی،
کہ ان الرسول حق، بے شک رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، وجاءہ البینات، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ یہاں ارتداد فی الاسلام کی سزا بتا دی گئی کہ جو شخص مسلمان ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، کفر کر جاتا ہے، تو اللہ ہدایت کے دروازے اس شخص پر بند کر دیتا ہے، اور وہ ظالم قوم ہے، اور جب وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں عطا کرتا۔ جب پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کا ایک ذرہ اور فیضان مل چکا ہے تو اب استقامت کی دعا کیجئے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اس کی دہلیز پر جھکا کیجئے، اور اس کو غنیمت جانیے، اللہ کی معرفت محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جس دل میں ابھی تک محبت رسول کا چراغ نہیں جلا، وہ معرفت الہی کے راستے پر نہیں چلا۔ تو جس کے دل میں محبت رسول کا چراغ جل گیا ہے، اب وہ اس چراغ کو زمانے کی ہواؤں سے محفوظ رکھے اور اس کی حفاظت کرتا رہے، تاکہ روشنی بڑھے، دل منور ہو، اور جب دل پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوگا، پھر رب کائنات کے نور کا عکس اس کے دل میں منعکس ہوگا، اور وہ جو نور کا عکس ہوگا وہی کردار سے روشنی بن کر نظر آئے گا، اور یہی حقیقت میں انسانیت کی معراج ہے۔ اولئکا، وہی لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کی جزا یہ ہے کہ انا، بے شک، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکہ، اور ملائکہ کی، والناس، اور سبھی لوگوں کی، اجمعین، سارے کے سارے۔ وہ جو ایمان لانے کے بعد مکر جاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی، اور تمام بنی نوع انسانوں کی لعنت پڑتی ہے، پھٹکار پڑتی ہے۔ خالدین فیہا، وہ اسی پھٹکار میں، انہی لعنتوں کے گڑھوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ لا یخفف، نہیں تخفیف کی جائے گی، نہیں ہلکا کیا جاتا، انہم، ان سے، العذاب، عذاب کو، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ الا الذین تابوا، یہاں تک کہ وہ، سوائے ان لوگوں کی، تابو، جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی ذات کی اصلاح کر لی، اپنے کردار کو درست کر لیا، اپنی ذات کو سنوار لیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو وہ گناہگار شخص جو گناہوں کے بعد اللہ کے حضور ندامت و شرمندگی کے آنسو بہا دیتا ہے، مولا کے حضور اپنی چشمان کو اللہ کے حضور تر کر لیتا ہے، وہ آنکھوں میں اتری ہوئی وہ تری اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ وہ رحمان الرحیم، اس پر اپنی رحمتیں نچھاور کر دیتا ہے، اور اس کو ایسے اپنی آغوش عاطفت و رحمت میں لیتا ہے کہ جس طرح بچھڑی ماں اپنی اولاد کو اپنی آغوش عاطفت میں لے لیتی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ رب ذوالجلال، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں بار بار اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ فرمایا وہ کیسے؟ گارنٹی کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے اگر توبہ کو قبول ہی نہیں کرنا تھا تو پھر اس نے توفیق کیوں میسر عطا کی ہے؟ جب توبہ کی توفیق میسر آئی تو توفیق توبہ کا ملنا ہی قبولیت توبہ کی دلیل ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا،
پھر وہ بے شک وہ لوگ جو کافر تھے ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا پھر وہ زیادہ ہو گئے کفرن کفر میں، تو لن تقبل توبتہم۔ اب یہاں دیکھیں نا، یہ آیت جرنل ہے، اس میں جو توبہ کی بات ہے یہ ارتداد فی الاسلام کے بعد کی توبہ کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں کیٹاگوریکلی آیت نمبر 90 میں ارتداد اور مرتد ہونے والوں کو اور جو پاک پیغمبر علیہ السلام کی شان کی گستاخی کر لیتا ہے تو اس اہانت رسول کے بعد توبہ کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ واحد جرم ہے، اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے ادبی اور گستاخی رسول وہ واحد ایک عمل ہے کہ جس کے بعد توبہ کی توفیق ہی بالکل میسر نہیں آتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ دیکھیے یہ آیت پاک میں کیٹیگوریکلی ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کب کفر کیا؟ بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، اور پھر ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اپنے کفر میں ازداد کرتے رہے، بڑھاتے رہے کفر کو، وہ کفر میں ترقی کرتے رہے، تو لن تقبل توبتہم، پھر ہرگز اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور حقیقت میں وہی گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ، تو ان کو توبہ کی تو توفیق ہی میسر نہیں آتی جو اہانت رسول کا مرتکب ہوتا ہے۔ ان الذین کفروا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، تو فلن یقبل، پس ہرگز نہیں قبول کرے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض، زمین کی پرائی کے برابر، ذہبا، سونے کو، والا وفتدا بہ، اگر وہ معاوضے کے طور پر زمین بھر جتنا سونا بھی دے دے، صدقہ کر دے کہ میں اس مصیبت سے بچ جاؤں، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اولئک، وہ لوگ، لہم، انہی کے لیے ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حالت کفر میں چلے جاتے ہیں پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ہاں، جو مومن ہے، تاجدار کائنات سے محبت کرتا ہے، عمل میں کہیں کمی کجی غلطی کچھ رہ گیا، تو بھئی انسان ہے نا، کمیاں رہ جاتی ہیں، غلطیاں رہ جاتی ہیں، تو ایسی صورتحال میں وہ اللہ کے حضور ندامت کے آنسو بہا دے، تو اس سے بڑی اس کی بندگی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اللہ کے حضور تو ان آنسوؤں کی قدر موتیوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سحر گائی۔ جب تک صبح کے وقت اللہ کے حضور ندامت کے آنسو نہیں بہاتے ہو، تم جو کچھ بھی ہو، تمہیں مرتبہ اور رتبہ اور مقام نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ دلوں کی صفائی یقین جانیے۔ دیکھیے کسی چیز کی ہمارا کپڑا ناپاک ہے، ہمیں پانی سے دھونا پڑتا ہے، ہمارا برتن ناپاک ہے، خراب ہے، آلودہ ہے، تو ہمیں پانی سے دھونا پڑتا ہے۔ تو جب دل گناہوں سے آلودہ ہو جائے تو پھر آنسوؤں کے پانی سے اللہ کے حضور بیٹھ کر دھوئیے، بار بار آنسو بہائیے، دل کو صاف کیجئے، وہ مجاہدہ کیجئے، وہ ریاضت کیجئے، آنسو بہائیے، اللہ کے حضور ندامت کیجئے۔ ادھر آنکھیں نم ہوں گی، ادھر دل صاف اور ستھرا اور اجلا ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب صوفیہ کرام تو دل کو آئینہ قرار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئینہ، آئینے کے اوپر جتنی گرد ہو تو اس میں عکس نہیں دکھائی دیتا، سو جتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوتا ہے تو عکس صاف دکھائی دیتا۔ سو گناہوں کی گرد سے جتنا آلودہ دل ہوگا تو اس میں محبوب حقیقی کے جلوے نہیں دکھائی دیں گے۔
جب آنسوؤں، ندامت اور شرمندگی کے آنسوؤں سے دھو کر اس کو پاکیزہ، صاف ستھرا، نکھرا، اجلا ہوا بنا لو گے تو پھر اسی میں اپنے مربی کی صورت میں عکس دکھائی دے گا، روشنی دکھائی دے گی، اور وہی روشنی وہ رہنمائی کرے گی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک. اور بارگاہ رسالت کی حاضری حقیقت میں بارگاہ خدا بند کی حاضری ہے. اللہ رب ذوالجلال اپنی حفظ و امان میں رکھے. کوئی بچہ اٹینڈنس لے لے اور